باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی، عزاداری کے حوالے سے آج کچھ گفتگو کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں، انشاءاللہ بارگاہ رب العزت میں آپ کی عزاداری، یہ امام حسین، ان پر گریہ اور آہوزاری، آپ کی ان عبادات کو پروردگار انشاءاللہ قبول فرمائے۔ عزاداری کے حوالے سے افراد کے ذہنوں میں مختلف قسم کے خیالات اور سوالات ابھرتے رہتے ہیں۔ جب جب عزاداری کا موقع آتا ہے، ہمارے معاشرے میں عوام کی مختلف انداز سے ان کے ذہنوں میں سوالات کو ابھارا بھی جاتا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں ویسے بھی سوالات موجود ہوتے ہیں۔ مثلا بعض افراد یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ عزاداری ہے کیوں، اور عزاداری میں ہونے والا گریہ اس کے کیا معنی ہیں، آیا یہ دین کا حصہ بھی ہے یا نہیں ہے، آیا اسلام میں اور سیرت ائمہ میں گریہ و زاری و عزاداری کی روایات اور احادیث موجود ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اسلام میں جب ہم ائمہ کی روایات اور احادیث کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اتنی زیادہ تاکید آئی کہ ایک آنسو اگر آنکھ سے غم حسین میں نکل جائے تو جنت اس کے لیے واجب قرار دے دی جاتی ہے۔ آیا اس گریہ کا، ان عزاداری کا کوئی مقصد ہے، کوئی ہدف ہے؟ آخر کیوں عزاداری؟ آخر اتنا گریہ کیوں؟ کیا کوئی خاص مقصد ہے؟ کیا کوئی خاص ہدف ہے کہ جس کی وجہ سے ائمہ نے ہمیں اتنی زیادہ تاکید کی کہ گریہ کرو، گریہ کرو، گریہ کرو؟ کوئی شاعر ان کے پاس پہنچ جائے تو اس سے وہ فرمائش کرتے ہیں کہ کچھ اشعار کہو، اور جب وہ اشعار کہتا ہے شاعر تو جو کچھ اس وقت ان کے پاس موجود ہوتا ہے، مثلا روایت میں آیا 400 درہم تھے ان کے پاس، امام کے پاس، وہ انہوں نے اٹھائے اور وہ شاعر کو دے دیے۔ تو جو اطراف میں غلام موجود تھے انہوں نے کہا مولا اس نے تو 4 ہی تو اشعار کہے ہیں، آپ نے فقط 4 اشعار کی خاطر اس کو 400 درہم دے دیے، یہ کچھ زیادہ نہیں ہے؟ تو مولانا نے دوسرے غلام کو آواز دی، کہا اندر کچھ ہے؟ کہا مولا کچھ درہم پڑے ہوئے، کہا لے کے آ جاؤ۔ مزید منگوائے اور وہ بھی اس شاعر کو دے دیے۔ تو اب غلام سمجھ گئے
کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم 400 پہ اعتراض کر رہے تھے، مولا نے اور منگا کے اس کو دے دیے۔ تو بتانا فقط یہ چاہتے تھے کہ اس کی یہ 4 اشعار جو اس نے میرے جد حسین کے غم کی خاطر کہے ہیں، اس کی اہمیت ان درہموں سے اور دیناروں سے کہیں زیادہ ہے۔ اتنی فضیلت۔ شاعر مولا کے پاس آیا، کہا سنا ہے تم حسین کے غم میں اشعار کہتے ہو، ذرا کچھ اشعار تو سنانا۔ اس نے اشعار کہنا شروع کیے۔ اب مولا نے گریہ شروع کیا، اتنا گریہ کیا کہ حتیٰ اندرون خانہ سے فرمائش آئی کہ مولا ہم بھی اشعار سننا چاہتے ہیں۔ تو مولا نے شاعر کو روک دیا، کہا رک جاؤ ابھی، اور ایک پردہ کھنچوایا۔ یہ روایت پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں میں، یہ کوئی تاریخ کا کوئی واقعہ نہیں بتا رہا آپ کو، حدیث سنا رہا ہوں۔ پردہ کھنچوایا، ایک طرف اہل خانہ کو بٹھایا اور ایک طرف خود اور اصحاب بیٹھے۔ اب شاعر سے کہا کہ بلند آواز میں پڑھنا شروع کرو۔ اس نے پڑھنا شروع کیا اور اتنا گریہ ہوا کہ حتیٰ ان کی صدائیں کہتے ہیں اتنی بلند ہوئی کہ گھر سے باہر تک جانے لگی۔ اتنی زیادہ اہمیت اس گریہ کے اوپر۔ کہا تمہارے، یہ دوسری روایت، کہا تمہارے یہ جو آنسو نکلتے ہیں نا، جب آنکھ سے غم حسین میں، عزاداری حسین میں تمہاری آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، پروردگار عالم فرشتوں کو مقرر کرتا ہے کہ ان آنسوؤں کو جمع کر لو۔ فرشتے ان آنسوؤں کو جمع کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ سوال ہوا مولا ان آنسوؤں کا فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کہا ان آنسوؤں کو حکم یہ دیا جاتا ہے کہ ان آنسوؤں کو جمع کرنے کے بعد بہشت میں بہنے والی نہروں سے ان کو ملا دو۔ کہا مولا اس کی وجہ؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پروردگار عالم اتنا معطر کر دیتا ہے کہ وہ بہشت کی نہروں کی خوشبو پر غالب آ جاتا ہے یہ آنسو۔ اور کتنی ہی کتابیں ایسی روایات سے کثرت کے ساتھ یعنی یہ روایت وارد ہوئی ہیں، لیکن سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ لوگ عموماً سوال کرتے ہیں کہ آیا کوئی ہدف بھی ہے، آیا کوئی مقصد بھی ہے اس عزاداری کا، آیا صرف گریہ مطلوب ہے، کیا وجہ ہے اتنی تاکید؟ بہرحال آج کے جو ہمارا موضوع ہے اس میں ہمیں اس بات عزاداری نہیں کرنا۔ دیکھیں پچھلی جو گزشتہ دروس ہوئے ہیں اس میں ہم نے اس بات عزاداری کے اوپر بہت ساری روایات آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ جو موجود تھیں ان دروس میں وہ وہاں سے استفادہ کیا ہوگا انہوں نے، اور جو افراد موجود نہیں تھے وہ مدرسے کی انتظامیہ سے وہ دروس حاصل کر سکتے ہیں جن میں ہم نے وہ روایات بیان کی ہیں جس میں عزاداری کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے رونے کے اوپر جو روایات ہمارے پاس آئی ہیں، مجالس کے منعقد کرنے کے حوالے سے جو روایات آئی ہیں ان کو بھی ہم بیان کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ آج نہ اس بات عزاداری ہے اور نہ اس بات گریہ ہے۔ آج فقط ایک سوال کا جواب کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آیا اتنی جو روایات ہمارے پاس آئی ہیں کہ گریہ کرو، رو، عزاداری کرو، ہر امام نے اپنے شیعوں کو ایک پیغام دیا، عزاداری کرو
گریا کرو، اور اس کا اجر اتنا زیادہ بیان کیا کہ جو اپنی انتہا کی منازل پر پہنچتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال خود ایک گریہ کرنا ایک مطلوب امر ہے، چونکہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو یہ فطری عمل کے تحت گریہ کرتا ہے۔ گریہ کرنے والے انسان کو صحت مند کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ گریہ نہ کرے تو وہ اس کو کہتے ہیں بیمار ہے یہ، چونکہ گریہ نہیں کر رہا۔ باقاعدہ اس کو یعنی ایسے کام انجام دیے جاتے ہیں بچے کے ساتھ کہ گریہ کرے، اور پیدائش کے بعد جتنا زیادہ گریہ کرے کہتے ہیں سب سے زیادہ صحت مند بچہ وہی، یہ معروف ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ تو۔ اسی طرح سے اگر کوئی حادثہ رونما ہو جائے اور کوئی انسان گریہ نہ کرے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی طرح سے کوئی ایسا کام کرو کہ یہ شخص گریہ کر لے، کیونکہ اگر اس نے گریہ نہ کیا تو یہ مریض ہو جائے گا۔ دیکھا ہوگا آپ نے، بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں، مثلا کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، اب بیٹی گریہ ہی نہیں کر رہی، حالانکہ بہت محبت کرتی تھی، تو اس کہا جاتا ہے اس کو رلاؤ کسی طرح سے تاکہ اس کا اندر کا غبار نکل جائے۔ تو گریہ کرنا خود بذات خود ایک صحت مند عمل ہے۔ اور پھر سید الشہداء پر ہونے والا گریہ، اس کے پیچھے تو استناد ہے روایات اور احادیث رسول، امیر المومنین کی احادیث، رسول کی احادیث، فاطمہ زہرا کی احادیث، مختلف ائمہ کی، بلکہ مختلف نہیں تمام ائمہ کی روایات۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گریہ انسان کو کمال کی منزل تک پہنچاتا ہے، مگر انسان کمال جو نہیں ہے انسان کمال جو ہے۔ میں اگر کسی سے یہ کہوں کہ آپ کو فلاں کام کرنے سے ترقی کی فلاں منزل مل جائے گی، ہر مرحلے میں، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو، چاہے وہ گھر کے مسائل ہوں، چاہے وہ فیملی میٹرز ہوں، چاہے وہ اس کے اخلاقی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی حوالہ ہو، اس میں انسان ہمیشہ کمال کی تلاش میں رہتا ہے، اور انسان ہمیشہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ یہ جستجو ہے انسان کے اندر فطری طور پر۔ تو اس آگے بڑھنے کے مراحل کو طے کرنا اور اس کے مقدمات کو فراہم کرنا، یہ گریہ اس کی مدد کرتا ہے کہ انسان ترقی کی منازل کو طے کرے، رشد کمال کے پاس پہنچے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کمال کو نہ سمجھے، یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر انسان کمال کو سمجھ جائے کہ کمال ہے کیا چیز۔ بعض انسان کمال سمجھتے ہیں کہ مال، دولت، گھر، کاروبار، زندگی، یہ کمال زندگی ہے، جبکہ در حقیقت یہ کمال زندگی نہیں ہے۔ انسان کی کمال معرفت پروردگار ہے کمال، قرب الہی ہے کمال، ائمہ سے قرب حاصل کرنا یہ کمال کی منزل ہے۔ اور انہی چیزوں کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء اس نے زمین پر بھیجے کہ یہ انسان ہے، بھٹک سکتا ہے انسان، یہ غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے، یہ اپنے کمال کی منزلوں کو بھٹک سکتا ہے، یہ غلط راستے پہ جا سکتا ہے، یہ اپنے کمال کی منزل کو پا لینے کے چکر میں غلط راستے کو اختیار کرتے ہوئے تباہی اور گمراہی کے راستے پہ چلا جائے۔ اسی کی ہدایت کے لیے انبیاء اور ائمہ آئے
کہ کمال کی منازل کو اس کو سمجھایا جا سکے۔ بس انسان کا کمال اور اس کا رشد معرفت الہی کی منزل ہے۔ جیسے کہ اصول کافی کے پہلے باب کے اندر اگر آپ مطالعہ کریں، جہاں علم کی بحث کی گئی ہے، تو وہاں پہ ہر جگہ جو ائمہ کی احادیث نقل کی ہیں جا بجا یہ آیا ہے کہ علم وہ بہتر کہ جو پروردگار سے تمہیں نزدیک کر دے۔ اب سوال، ایک انسان، سوال ہے ذہن میں، سب کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ انسان اگر قرب الہی کے لیے تعلیم کو حاصل کرے تو پھر تو اس کو دینی تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ وہ میڈیکل کالج میں جا کے یا انجینئرنگ کالج میں جا کے یا کسی اور کالج میں جا کے وہ کیا حاصل کرے گا؟ معرفت پروردگار؟ جی نہیں، کیوں نہیں، بالکل حاصل کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر اگر مومن بنے تو یہ خود معرفت کی منزل ہے۔ انجینئر اگر مومن بنے، خود معرفت۔ کتنے ہی واقعات ایسے ہیں کہ جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ائمہ نے لوگوں کو مختلف تعلیم دی تاکہ وہ کمال کی منزل کو طے کرتے ہوئے اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکیں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کے لیے، ابو الاسود دوئلی، نام سنا ہے آپ نے؟ جی کون تھا؟ جی مولا کائنات کے شاگرد، اور یہ وہ تھے کہ جو آپ اس وقت مختلف قسم کی گرامر آپ لوگ جو پڑھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی زبان کی گرامر ہو، ابتدا وہیں سے ہوئی۔ پہلی مرتبہ جو قرآن کے اوپر اعراب گزاری کی گئی یا مختلف ماضی، مضارع اور مستقبل اور ان کی جو مثالیں اور ان کے جو کام تھے، اس کے بارے میں جتنی بھی گرامر کی چیزیں ہیں، اس کے ماہر ترین، اس کے باپ کا کہتے ہیں اس کو پسند، فادر آف دا گرامر، ابو الاسود دوئلی۔ کون؟ امام علی کے شاگرد۔ صحیح، لیکن کس طرح سے کام کیا کہ علم دینے کے ساتھ ساتھ دین بھی لوگوں تک پہنچایا، معرفت امام بھی لوگوں تک پہنچائی۔ جابر بن حیان یا اس طرح کے دوسرے افراد، بین تھا، بہت سارے افراد ہیں، لیکن انہوں نے اس علم کو حاصل کرنے کے بعد ائمہ کی معرفت کو، ائمہ کے پیغام کو پہنچایا۔ بس ہم دوسرے علوم بھی حاصل کر سکتے ہیں معرفت الہی، قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی فرق نہیں ہے دوسرے علوم میں۔ بہرحال اگر ہم تاریخ کے اوپر نگاہ دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اوراق کو پلٹنے پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم نے کس طرح سے مختلف مقامات کے اوپر جا کر گریہ کیا۔ مثلا حضرت حمزہ کا گریہ، سعد بن ربیعہ کے اوپر گریہ، یا خود امام حسین کی جب ولادت ہوئی اس کے اوپر گریہ کرنا۔ یہ تو ہم تاریخ میں چلے گئے، اس سے ہم واپس آتے ہیں تو خود گریہ ہمیں نعمت الہی نظر آتی ہے جو کہ قرب الہی کا باعث بنتی ہے۔ خود گریہ کی بہت ساری اقسام ہیں، تقریباً 3 کلی اقسام میں تقسیم ہوتا ہے گریہ، اور 3 اقسام کے پھر اقسام بنتی ہیں، جس کو ذکر کیا ہے ہم نے کہاں پر؟ جب ہم نے اثبات گریہ کے درس دیے تھے، اس میں آپ کو یہ اقسام بتائی تھیں۔ بہرحال اس کو ہم دہرانا نہیں چاہ رہا، میں آگے تیزی کے ساتھ نکلنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے پاس آج تھوڑا سا ٹائم بھی کم ہے اور موضوع بھی آج ہی مکمل کرنا ہے، جواب دینا ہے۔ سوال آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو میں پہلے سوال کر چکا ہوں، مقصد، ہدف، کیوں گریہ، کیا وجہ ہے، یہ سوال ہے۔ در حقیقت گریہ جو ہے وہ ایک فطرت انسانی کا شاخصہ ہے۔ یقینی طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کے نفوس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں، مختلف نفوس پائے جاتے ہیں،
مختلف حرکات پائی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ منطق کے حوالے سے مطالعہ کریں تو وہاں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بعض دفعہ محبت کرتا ہے، بعض دفعہ انسان غمگین ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان خوفزدہ ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں کس میں؟ وہم انسان، اسے کہتے ہیں وہم انسان۔ وہم کی اقسام ہے یہ علمی لحاظ سے۔ البتہ اب آپ لوگ یہ اس میں شروع نہ ہو جائیے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہم انسان میں آئیں۔ نہیں، وہ جو آپ وہم کہہ رہی وہ الگ ہے، وہ جو ہم منطق کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں وہ الگ چیز ہے۔ بہرحال وہم انسانی کے اندر یہ شمار ہوتا ہے۔ مثلا اگر ہم معنی کرنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عزا کے معنی ہیں عزاداری، عزا۔ عزا کے معنی ہیں سوگ اور مصیبت۔ صبر کرنا اس پر کہ جس چیز سے انسان دور ہو جائے، یعنی مثلا کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی چیز بچھڑ گئی، دور ہو گئی، اس پر صبر کرنا، اس کو کہا جاتا ہے عزا۔ اس کو لسان العرب نے، ابن منظور نے نقل کیا ان معنوں کو۔ مثلا اسی لیے جب افراد ہمارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور لوگ غمزدہ لوگوں کے پاس جمع ہوتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، اس عمل کو مجلس عزا کہا جاتا ہے۔ اور ان مجالس کا انعقاد ہمیں نہ فقط انبیاء کی سیرتوں میں بلکہ رسول خدا کی سیرت میں بھی نظر آتا ہے۔ مثلا جنگ موتا کے اوپر جب حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت ہوئی تو یہ اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے کے گئے، اور ان کے گھر جانے کے بعد بچوں کو پیار کیا۔ ان کی زوجہ نے کہا کہ کیا وجہ ہے یا رسول اللہ کہ آپ ہمارے گھر پہ تشریف لاؤ اور اتنی مہربانی کر رہے ہیں بچوں کے اوپر؟ تو انہوں نے شہادت کی خبر سنائی۔ خواتین جو رسول کے ساتھ گئی تھیں انہوں نے ان کی زوجہ کے ساتھ گریہ وزاری و ماتم کیا، اور اس کو کسی اور نے نہیں نقل کیا۔ اس واقعے کو ابن اسیر نے الکامل میں نقل کیا ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 90۔ اسی لیے خدا نے گریہ کو انسان کے لیے ایک رحمت قرار دیا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انا قتیل العبرات۔ اچھا، بعض افراد اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ مصائب کے حوالے سے کرتے ہوں، لیکن صحیح ترجمہ جو ہے وہ یہی ہے کہ میرا قتل آنسوؤں کا باعث ہے۔ انا قتیل العبرات، میرا قتل باعث گریہ و آنسو، اور اس طرح کی ایک مثال دی جا رہی ہے۔ میرا قتل آنسوؤں کا باعث ہے۔ اس عبارت کو ابن قولوی نے کامل الزیارات کے صفحہ نمبر 108 میں ذکر کیا ہے۔ اسی عبارت کے حوالے سے استاد علی سعادت پرور نے فروغ شہادت میں تھوڑی سی تشریح کی ہے۔ میں انہی کے الفاظ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بڑی اچھی مجھے لگی، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے بھی اس کو تحریر کیا کہ بہت اچھے مطالب کو انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ کہا کہ یہ جو مولا نے فرمایا ہے انا قتیل العبرات، کہ میرا قتل آنسوؤں کا باعث ہے، گویا امام یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ میرا قتل باعث رحمت الہی ہے۔ چونکہ پہلے ہم نے کہا تھا
کہ آنسو خود ایک رحمت الہی کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ کہا گویا امام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میرا قتل باعث رحمت الہی ہے، یعنی میں درجہ شہادت پر فائز ہوا تاکہ مومنین میرے اوپر گریہ کرنے کی وجہ سے خدا کی رحمت سے لبریز ہو جائیں، ان کے دل نرم اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت سے پیش آئیں۔ استاد علی سعادت پرور، فروغ شہادت، صفحہ نمبر 300۔ کتنی اچھی انہوں نے تعبیر کی اس کی۔ اسی طرح سے ہمارے پاس کثیر تعداد میں احادیث آئی ہیں کہ رسول اور ائمہ نے عزاداری کو انجام دیا، سید الشہداء پہ ماتم و گریہ و زاری، اس کی فضیلت، اس کے ثواب و اجر کو بیان کیا۔ تمام یہ احادیث ویسے تو صحیح و سند ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ بہت ساری احادیث اس میں ایسی بھی ہیں کہ جن کی سند ضعیف ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ احادیث متواترہ ہیں، اس لیے ان کا ضعف ان متواترہ احادیث کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں معاشرے میں مشہور یہ ہے کہ حدیث ضعیف جو ہوتی ہیں ان کو اٹھا کے ہم سائڈ پہ رکھ دیں، جبکہ ہمارے علم کے لحاظ سے یہ احادیث بیکار نہیں ہوتی ہیں۔ ان احادیث کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان احادیث کو استعمال کیا جاتا ہے تائید کے طور پر، معیت کے طور پر، سپورٹ کے طور پر۔ مثلا ہمارے پاس کچھ احادیث موجود ہیں کہ جس میں ایک قوی مطلب کو صحیح و سند بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ کامل بیان نہیں ہوا۔ کامل بیان دوسری احادیث میں، لیکن ان کی سند ضعیف ہے۔ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، تو یہاں پہ ان ضعیف روایات کو دور نہیں ہٹایا جاتا، بلکہ ان روایات کو معیت کے طور پہ ان کے ساتھ ملا کر پھر ایک مطلب کو نکالا جاتا ہے۔ یہ ایک فقہی استنادی عمل ہے، اجتہاد اسی کو کہتے ہیں۔ خیر، تو ہم یہ کہیں گے کہ جناب چونکہ حدیث متواترہ آپ کے ذہنوں میں ہے، کسے کہتے ہیں؟ جی، کثرت کے ساتھ نقل ہونے والی احادیث کو کہتے ہیں حدیث متواترہ، ٹھیک ہے؟ مثلا حدیث غدیر خم متواترہ ہے، یا اس طرح کی انا مدت العلم متواترہ ہے، یا اس طرح کی بہت ساری دوسری احادیث، یہ ساری احادیث متواترہ کہلائی جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ متواترہ، چلیں ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ احادیث اس حوالے سے جو موجود ہیں وہ حدیث متواترہ تو ہیں، لیکن ایک جملے میں ادا نہیں ہوئے، الفاظ الگ الگ ہیں سب کے۔ کوئی کہہ رہا ہے 10 حج کا ثواب، کوئی کہہ رہی ہے 1 حج کا ثواب، کوئی کہہ رہی ہے 4 عمرے کا ثواب، ایک کہہ رہی ہے 8 عمرے کا ثواب، تو بس الفاظ سب کے الگ الگ ہیں، تو اس کا مطلب ہم استفادہ نہیں کر سکتے ان احادیث سے، کیونکہ مطالب الگ الگ ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ اگر حدیث متواترہ لفظی نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ حدیث متواترہ معنوی ضرور ہے، یعنی مطلب وہی ہے، الفاظ الگ ہیں۔ ان احادیث کو جن کے الفاظ الگ ہوتے ہیں لیکن مطلب ایک ہوتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے احادیث متواترہ معنوی۔ مثلا 50 حدیثیں ایک موضوع کے حوالے سے آئیں لیکن سب کے الفاظ الگ الگ ہیں، تو ہم کہیں گے احادیث متواترہ معنوی، چونکہ معنی ایک ہے، سب کہہ رہے ہیں گریہ کرو، اور اس کا اجر بہت ہے، اجر کی مقدار مختلف ہے، الفاظ الگ الگ ہیں، لیکن چونکہ گریہ کے موضوع کے اوپر ہے اور اس کے اجر کو ثابت کر رہی ہے، تو ہم کہیں گے حدیث متواترہ معنوی۔ لیکن اگر کسی کے الفاظ ایک ہو جائیں، مثلا من کنتم مولا فہذا علی مولا، مثلا 500 راویوں نے نقل کیا اور سب نے لکھا کہ رسول اللہ نے کہا من کنتم مولا فہذا علی مولا، الفاظ کی تبدیلی نہیں ہے یہاں پہ، سب نے ایک ہی الفاظ ادا کیے، تو ہم کہیں گے حدیث متواترہ لفظی،
دیکھیں اصطلاحات ذہن میں رکھیں آپ. حدیث سے متواترہ لفظی، ایک لفظ ایک ہی ہے سب کا. یہ حدیث متواترہ لفظی ہے، من کنتم مولا، حتیٰ لفظ الگ نہیں ہوئے ولایت کے حوالے سے. لیکن اگر لفظ الگ ہوں، الفاظ مختلف ہوں، معنی ایک ہو، تو ہم کہتے ہیں جیسے گریہ کی احادیث یا عزاداری کی احادیث، عزاداری کے ثواب کے حوالے سے جو احادیث ہمارے پاس آئی ہیں، تو ہم کہیں گے احادیث متواترہ معنوی، چونکہ ثواب میں فرق ہے سب کے. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے کہ احادیث تو کثرت کے ساتھ موجود ہیں، الفاظ ایک نہیں تو کیا ہوا، معنوی تو ہے. تو ہم کہیں گے احادیث متواترہ ہمارے پاس ہیں معنوی لحاظ سے، کہ جس میں عظمت گریہ عزاداری کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. مثلا امام زمانہ علیہ السلام نے بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے امام سے نقل یہ کیا کہ امام نے فرمایا، توقیع کے ذریعے سے امام نے، توقیع کی توضیح میں پہلے دے چکا ہوں آپ لوگوں کو، کہ امام نے یہ فرمایا کہ حسین جس کا ماتم اعلیٰ علیین پہ حور العین نے کیا، آسمان کے ساکنین نے عزاداری حسین انجام دی، بہشت کے نگہبانوں نے آسمانوں پر، حتیٰ زمین پر پہاڑوں نے، دریاؤں نے، خانہ کعبہ نے، مشعر الحرام نے، مقام ابراہیم نے میرے جد حسین پر گریہ و زاری کی. یہ امام کا قول ہے. اب ہمارے نزدیک دیکھیں، ہم جو ہیں وہ تابع ہیں ائمہ معصومین کے. ٹھیک ہے، ہم تابع کس کے ہیں؟ ائمہ معصومین کے، جو انہوں نے کہا سر آنکھوں پہ. اب اس کے آگے ہم چوں چرا نہیں کر سکتے، چونکہ امام معصوم نے کہا ہے. اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بتائی تھی، اور وہ بات کیا تھی کہ لوگ اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں. مثلا ایک صاحب تھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھئی میں نے اپنے بچے کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، آپ اس سے سوال کیجئے تاکہ اندازہ ہو کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کی ہے. میں کہ پہلے تو آپ یہ واضح کیجئے آپ نے تربیت کیسے کی ہے. سوال تو میں بعد میں کروں گا بچے سے، آپ نے تربیت کیسے کی. کہا میں نے اس کو جو بھی باتیں بتائی ہیں دین کی، اسلام کی، اس کی حکمت و علت لازمی بتائیے کہ دیکھو بیٹا اللہ نے یہ واجب قرار دیا ہے اس لیے کہ اس کا یہ فائدہ ہے، اس لیے کہ اس کی یہ وجہ ہے. تو بچے کے سامنے تو میں کچھ نہیں بولا. بچہ جب چلا گیا اٹھ کے تو اس کے بعد میں نے کہا کہ قبلہ آپ نے تربیت غلط کی اپنے بچے کی، بہت غلط تربیت کی ہے. اس اپنی طریقے کو، اپنی روش کو تبدیل کریں. کہا کیوں؟ حیران ہو گئے. قبلہ ہم نے تو بڑی محنت کی، میں تو مطالعہ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں بچے کو بتاتا ہوں یہ باتیں. میں نے کہا پھر بھی آپ نے غلط کیا ہے. کہا کیوں؟ کہا آپ نے جتنی باتیں اس کو بتائی ہیں ان کی حکمتوں اور ان کی علتوں کے حوالے سے یہ تربیت اس کی ہے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا یہ فائدہ ہے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کا یہ فائدہ ہے. وضو کیوں کرتے ہیں؟ اس کا یہ فائدہ ہے، اس لیے کرتے ہیں. میں نے کہا اگر کوئی بالفرض کوئی ایسا حکم آ گیا کہ جس کی علت اور حکمت کو بیان نہ کیا گیا ہو تو کیا وہ بچہ کام انجام دے گا؟ چونکہ آپ نے تربیت کی ہے کہ ہر حکم اللہ کا اس کی حکمت اور علتوں کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا حکم آ گیا کہ جس کی نہ علت پتہ ہو نہ حکمت پتہ ہو تو کیا آپ کا بچہ جس کی عادت آپ نے علت اور حکمتوں کے ذریعے سے ڈالی ہے تو کیا اس کا عمل
وہ عمل کرے گا حکم کے اوپر؟ نہیں مانے گا، تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ تو عقل میں نہیں آتے ہمارے، یہ تو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے۔ جیسے عموماً لوگ ہمارے معاشرے میں بھئی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے حکم میں ہمیشہ حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود حکیم ہے، حکمتوں والا ہے، اور حکمتوں کے بغیر اس کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ مگر یہ بھی اللہ کے اوپر ضروری ہے کہ جو حکمتیں اس کے مد نظر ہیں وہ ساری حکمتوں سے ہمیں بھی آگاہ کرے۔ یہ ضروری ہے؟ نہیں، اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں بھی بیان کرے ان حکمتوں کو، ان علتوں کو۔ جتنا مناسب سمجھا اس نے ہمیں بیان کر دیا، اور جتنا مناسب نہیں سمجھا اس نے ہم کو نہیں بتایا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عمل چھوڑ دیں اس کے اوپر، اس کو انجام نہ دیں جو حکم دیا ہے پروردگار نے۔ اسی طرح سے ائمہ معصومین، مختلف احکامات ائمہ معصومین کی طرف سے آئے، مگر علتوں اور حکمتوں سے خالی ہوں گے وہ حکم؟ ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے حکمت نہ ہو، علت نہ ہو۔ کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے، کوئی نہ کوئی مومنین کا فائدہ اس میں پنہاں ہے، لیکن وہ راز آیا ہمیں بتانا ضروری ہے یا ہمارے علم میں آنا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ ہمارا کام بحیثیت بے عنوان مومن ائمہ معصومین کی پیروی کرنا ہمارا کام ہے۔ جو کہہ دیا، چاہے حکمت ہو چاہے حکمت نہ ہو، ہمیں کوئی مطلب نہیں، حکم آ گیا بس کافی۔ یہ ہے سچا مومن۔ سچا مومن کہا آ گئے، اچھا دیکھو میں اس سے کہہ رہا تھا کہ کنویں میں یہ تندور جو جل رہا ہے اس میں بیٹھ جاؤ، تو یہ تذبذب کا شکار تھا۔ کہا آ گئے، تندور کھولو، اندر کود جاؤ۔ کیسا عمل تھا اس کا؟ اس نے سوچا ہوگا مولا کیا حکمت ہے، مولا کچھ علت تو بتا دیں، مولا میری جان کے پیچھے کیوں پڑ گئے، مجھے کیوں تندور میں، کچھ تو بتا دیں، اگر کوئی فائدہ میں دیکھوں گا، اگر میری عقل میں آئی، میری عقل نے سمجھا کہ ہاں تندور میں جانا چاہیے، تبھی تو جاؤں گا نا میں۔ کیا مومن نے یہ کہا تھا؟ کا حکم ہے میرے مولا کا حکم آ گیا، میرے مولا نے کہا ہے جلتے ہوئے تندور میں کود جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ کچھ نہیں دیکھا، ایک لمحہ نہیں، تھوڑا تو ٹھہر جاتا، تھوڑا تو سوچتا مولا کہہ کیا رہے ہیں۔ کہا مولا کا حکم آ گیا، تندور کا دروازہ کھولا اور اندر۔ مومن ایسا ہونا چاہیے یا پہلے والا ہونا چاہیے؟ جو حکم آ گیا عمل کرنا ہے، نہ حکمت پوچھی، نہ علت پوچھی، نہ یہ کہا کہ ہماری عقل میں آتا ہے، ہماری عقل میں نہیں آتا، ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت سے ایسے قوانین ہیں، میں مثالیں عموماً درس میں دیتا رہتا ہوں۔ تو مومن کا عمل ایسا ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں مومن۔ بہرحال اب جو سوال ہم نے اٹھایا ہے، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو اس لیے ہم تھوڑا سا سینسر بورڈ بٹھا دیتے ہیں کہ ہمارے درس کو آپ کے لیے آسان بھی کر دے۔ صحیح؟ اچھا، جو ہمارے پاس کثرت کے ساتھ روایات ہمارے پاس موجود ہیں، یہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا
کہ عزاداری کے عنوان سے، چونکہ ہمارا موضوع عزاداری کو اس بات کرنا، ثابت کرنا نہیں ہے، وہ ہم پہلے دروس میں کر چکے ہیں ثابت۔ عزاداری کے حوالے سے ہمارا درس ہو چکا ہے، گریے کے کیا ثواب ہیں، کتنی تاکید آئی ہے، کتنی روایات آئی ہیں، اس موضوع پہ ہم نے بہت پہلے درس دے چکے ہیں، موجود ہے۔ آج ہمارا سوال ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیا ہدف ہے کچھ عزاداری کا؟ آیا کوئی مقصد ہے، کوئی علت ہے، کوئی حکمت ہے؟ تو ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے سحاب رحمت، یعنی رحمت کے بادل، اگر میں ترجمہ اردو میں کروں۔ انہوں نے بڑی اچھی کچھ عبارتیں دی ہیں، وہیں سے میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کے لیے، کہ چونکہ میرے موضوع سے مربوط ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول خدا اور ائمہ نے مومنین کو ہمیشہ بہت زیادہ تاکید کی کہ دیکھو امام حسین پر، میرے بیٹے پہ، میرے فرزند پر گریہ کرو، میرے فرزند کے حوالے سے مجلس کا انعقاد کرو، مجلس برپا کرو، عزاداری کرو، گریہ کرو۔ بہت سارے ایسے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ بہرحال وہ تبرک کے حوالے سے ہیں، کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ تبرک پہ خرچ کرتے ہیں۔ امام نے کہا کہ میں ضمانت لیتا ہوں جیسے جتنا تم خرچ کرو گے اس سے زیادہ میں تم کو عطا کر دوں گا، اس سے زیادہ عطا کر دوں گا۔ ہیں ہمارے پاس احادیث، روایات ہیں، اس کی روایت کا مطالعہ کریں، واقعاً آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی اہم روایت موجود ہیں ہمارے پاس، کتنی زیادہ تاکید آئی ہے ان عزاداری کے اوپر، ان گریہ و زاری کے اوپر۔ بہت زیادہ تاکید آئی، لیکن بعض فرماتے ہیں بعض نادان افراد دین اسلام اور اس کی روح سے اصلاً یا بے خبر ہیں یا حدیث کثیرہ کا مطالعہ نہیں کیا، اور بعض افراد ان احادیث کو پڑھنے کے بعد ان کی تعویلات میں لگ جاتے ہیں کہ چونکہ ان احادیث کے اندر بیان شدہ حکم کو ان کی عقل تسلیم نہیں کر رہی ہوتی۔ ابھی میں نے مثال دی کہ چونکہ ہماری عقل تسلیم نہیں کر رہی اس لیے کہہ رہے ہیں ہم نہیں مان رہے۔ اب اس کی تعویل میں لگ جاتے ہیں، کس طرح میں صحیح کروں کہ اس کو اپنی عقل کے دائرے کار میں لے آؤں، کیسے صحیح کروں؟ تعویلات کے ذریعے سے صحیح کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ تعویل کا بھی ایک مقام ہے، خاص منزل ہے اس کی، وہاں کرنا ہے، نہ ہر جگہ۔ خیر، تعویل کرتے ہیں تاکہ انسانی عقل اس کو تسلیم کر لے، لیکن یہ انسانی عقل بالآخر انسانی عقل ہے۔ انسانی عقل کیا ہے؟ ناقص العقل ہے انسان، نہیں سنا؟ مشہور ہے، انسان تو ناقص العقل ہے۔ وہ اقوال جو عقول کاملہ سے ہم تک پہنچے ہیں، مگر ائمہ کی عقول کاملہ کی منزل پر نہیں ہیں۔ ائمہ معصومین کی عقول کاملہ ہیں، یہ عام انسان ہیں ہم کہ جن کی عقول ناقصہ ہیں۔ وہ اپنے عقل کے دائرے میں ان احادیث کی تعویل کے ذریعے سے، ان احادیث کو تعویلات کے ذریعے سے اپنی ناقص عقل کے درمیان میں لانا چاہتا ہے، اس کو سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ کیوں حکم دیا گیا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، علت کیا ہے۔ اب یہ کہ انہوں نے علم حدیث کا علم ہی کم حاصل کیا، یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ احادیث کا علم خود ایک خاص علم ہے، خود ایک سبجیکٹ ہے علم حدیث، اس میں قواعد ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، اقسام ہیں،
جب تک آدمی ان کا علم حاصل نہ کرے کامل، جب تک حدیث کے صحیح معنی میں وہ صحیح انداز سے اس کو پہچان نہیں سکتا، یا یہ مشکل ہے ان کے ساتھ. کیونکہ کہ جس الفاظ کو احادیث میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے اور ہمیشہ عزاداری و گریہ کی تاکید کی گئی ہے، اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. کیا اعتراض کرتے ہیں؟ بس اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم احادیث کو لوگوں کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس میں جنت کا راستہ اور داخلہ دکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں تو جنت مل جائے گی، پھر احکام دین کا کیا ہوگا؟ عموماً لوگ سوال کرتے ہیں. دیکھیں پہلے بھی میں نے بتایا تھا آپ کو، بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے یہ دین کو سمجھنا، بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے. مثلا اس کی ایک مثال دوں میں آپ کو. دیکھیں بعض جگہ ہمارے پاس وقت کا مسئلہ ہے، اب جلدی سے میں گزارتا ہوں. بعض دفعہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جس میں ہم دوسرے کے اوپر فتویٰ لگانے میں دریغ نہیں کرتے، ہم مفتی فوراً بنتے ہیں. مثلا عزاداری ہوئی، اچھا میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیے گا میں تائید کر رہا ہوں کہ ہاں اچھا عمل ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں. مثلا عزاداری کی، عزاداری کے بعد مثلا سو گئے اور نماز قضا ہو گئی، تو ہم فوراً فتویٰ کیا دیتے ہیں؟ تمہاری عزاداری کا فائدہ کیا؟ تمہاری تو نماز ہی قضا ہو گئی. یہی ہوتا ہے نا، یہی سنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ یہ غلط ہے. دو عمل ہیں، ایک عزاداری اور ایک نماز. عزاداری انجام دی ہے، اس کو ثواب ملے گا. نماز قضا کی ہے، اس کو عذاب ملے گا. نماز کیوں قضا کی؟ اس فعل کی وجہ سے آپ کا دوسرا نیک عمل ضائع نہیں ہوگا. ہم لوگ کیا دونوں کو ملا دیتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے ہماری، غلط چیز ہے. دو الگ فعل ہیں. اس نے عزاداری انجام دی ہے، اس کو ثواب ملے گا. اس نے ایک گناہ کا کام انجام دیا ہے، اس کو گناہ ملے گا. لیکن ایک عمل کی وجہ سے، چونکہ مداخلت نہیں، ان دو عمل الگ الگ عمل ہیں. جہاں مداخلت آ جائے، مثلا نماز، اب میں مثال ایک ایسی دے رہا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کو مثال دے دیتا ہوں. مثلا نماز، ایک ایسا شخص جو نماز پڑھ رہا ہے، دیکھیے گا جا کے توضیح المسائل میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. ایک نماز پڑھ رہا ہے شخص، اور نماز کے دوران میں مثلا نامحرم کو بھی دیکھ رہا ہے، نماز باطل ہے اس کی؟ جی دیکھا، فقہا میں اختلاف ڈال دیا میں نے. ہاں جی کیا ہوا؟ نماز باطل نہیں ہے. نماز سے دو عمل ہے، دو عمل ہیں. نماز توضیح المسائل میں دیکھیں لکھا ہوا ہے واضح، نماز اس کی صحیح ہے، لیکن وہ جو عمل انجام دے رہا ہے نامحرم کی نگاہ کا، وہ گناہ گار ہے، گناہ ملے گا اس کا گناہ اپنی جگہ میں، نماز اس کی صحیح. بس جب بھی دو الگ الگ عمل ہوں گے، ایک دوسرے کے اندر تداخل نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ دونوں عمل صحیح ہوں گے. تو بس اگر عزاداری کی ہے تو عزاداری اس کو ثواب ملے گا. نماز اس نے اگر بالفرض، مومن کو ویسے نماز تو قضا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ہو گئی تو اس کو گناہ ملے گا. ایک دوسرے کے عمل سے تداخل نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی اپنی جگہ پہ قائم ہیں. ٹھیک، اسی طرح سے عزاداری اور گریہ ہے. بہرحال یہ گریہ عزاداری کی تاکید اگر ہم بیان کر دیں لوگوں کے سامنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب بس دین، احکام، عمل یہ تو سب رکھ دیں ہم،
کیونکہ ان کو جنت کی گارنٹی مل گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گریہ و عزاداری خود اس کے لیے رحمت کا باعث ہی اسی لیے ہیں کہ اس کو وہ دین کی جانب لاتی ہیں. یہ عزاداری ہے جو دین کی جانب لاتی ہیں. ممکن ہے کہ آپ لوگ اس شہر میں رہتے ہیں اور شہر سے باہر آپ لوگوں کا جانا کم ہوتا ہے. ممکن ہے کہ میری بات ایک عجیب سی لگے آپ کو، اور باہر علماء نے بھی لکھا ہے اور ہمارا تجربہ بھی ہے. عزاداری بہت بڑی نعمت ہے آپ کی، واقعی نعمت ہے، یہ رحمت ہے. کتنے ہی لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو دوسرے دینوں پہ تھے، اس عزاداری کی وجہ سے، اس عزاداری کی وجہ سے ایک عرصے تک عزاداری میں آتے رہے، آہستہ آہستہ حق کے اوپر آ گئے. کتنی افراد ہیں. بس یہ رحمت ہے، نعمت ہے. یہی عزاداری باعث ہے کہ انسان کو اس دین کے ساتھ اس کو جوڑ کے رکھتی ہے. یہ عزاداری ہے، یہ گریہ و زاری ہے جو دین سے جوڑ کے رکھتی ہے. کتنا ہی بے دین افراد کیوں نہ ہوں، کتنا ہی گناہ گار انسان کیوں نہ ہوں، جیسے ہی محرم آتا ہے اسے کو گناہ کے کام کے لیے کریں، توبہ توبہ استغفر اللہ، محرم کے دن ہے بھائی. وہ گناہ گار شخص ہی کہتا ہے. تو واقعی یہ رحمت ہے ہی نہیں مومنین کے لیے کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، کم از کم ان 10 دنوں میں بچا رہتا ہے. یہ خود رحمت کا باعث ہے، خود نعمت کا باعث ہے، خود اس کو دین کی طرف راغب کرنے کا ذریعہ ہے یہ عزاداری. بہرحال اب چونکہ بہت مختصر کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو یہ بتایا جائے کہ اگر تم گرمی میں باہر جاؤ گے تو تمہیں گرمی کا نزلہ ہو جائے گا، یا سردی کے موسم میں یہ بتایا جائے کہ باہر جاؤ گے سردی لگ جائے گی تو تمہیں جب نزلہ ہو جائے گا تو مثلا فلاں ٹیبلٹ ملتی ہے، یہ بالکل صحیح کر دیتی ہے، یہ میں ٹیبلٹ دوں گا تم کو، یہ بالکل تمہیں صحیح کر دے گی. آیا میرے یہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب میں کہہ رہا ہوں میں تمہیں ٹیبلٹ دے دوں گا اور تم صحیح ہو جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حتماً باہر جاؤ اور نزلہ کروانے کے بعد پھر حتماً واپس آؤ تاکہ میں ٹیبلٹ دوں؟ یہ کہاں سے نکلا مطلب بتائیے؟ نہیں واقعاً بتائیے. میں یہ کہوں کہ فلاں مرض اگر باہر گئے تو ہوگا، فکر نہیں کرو یہ ہوگا، میرے پاس علاج موجود ہے، ایک ایسی گولی میں نے ایجاد کی ہے جو اپنی جیب سے نکال کے دوں گا اور فوراً کے فوراً اثر ہوگا اور صحیح، بالکل صحیح ہو جاؤ گے. تو اس کا مطلب یہ کہ میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حتماً باہر جائیں اور مریض ہوں پھر واپس آئیں تاکہ میں ٹیبلٹ دوں آپ کو، یہ مطلب ہے اس کا؟ یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مریض ہو جاؤ بالفرض تو فکر نہیں کرنا، روز محشر میں موجود ہوں شفاعت کے لیے چونکہ تم عزادار ہو. آیا مگر آئمہ نے یہ کہا ہے کہ تم گناہ کرو حتماً کرو، جب آؤ فکر نہیں کرنا، ہم تمہاری شفاعت کے لیے وہاں موجود ہیں چونکہ تم عزادار ہو، تم نے امام حسین پر گریہ کیا ہے؟ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. ان کا مطلب، ان کی مراد فقط دو ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک گناہ گار کو امید دلانا، ایک گناہ گار کو امید دلانا. کیونکہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ خدا کی رحمت سے انسان کو مایوس کر دینا. خدا کی رحمت سے انسان کو مایوس کر دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور اسلام دین وہ ہے کہ جو ہمیشہ امید دلاتا رہتا ہے انسانوں کو. انسان خطا کا پتلا ہے، کہیں اگر گناہ گار، مگر چھٹے امام کی وہ روایت نہیں سنی کہ ایک دشمن آیا اور کہا کہ آپ کے مومن کو میں نے دیکھا کہ فلاں کام کر، ابھی گناہوں کے نام روایت میں موجود ہیں، میں مناسب نہیں لینا،
کہ فلاں آپ کا مومن فلاں کام انجام دیتا ہے کہ ہاں کیا کریں انسان ہے کر سکتا ہے، کہ فلاں مومن آپ کا فلاں گناہ انجام دے گا انسان ہے کیا کریں ہو کر سکتا ہے، لیکن کیا آخر میں جھوٹ کے اوپر آگے کہا نہیں ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتا مومن، کر سکتا ہے انسان. تو اس کا مطلب ترغیب نہیں دے رہے وہ گناہ کی، وہ امید رحمت دے رہے ہیں عزاداروں کو کہ دیکھو عزاداری کرو، گریہ کرو، ماتم کرو، مجلس کرو، اگر گناہ گار رہے گناہ باقی، ورنہ روایات تو ایسی موجود ہیں جو کہتے ہیں گریہ کرو، عزاداری کرو، مجلس کرو، تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے. ایسی روایتیں موجود ہیں، اب وہ وقت نہیں ہے میرے پاس، کہ ایسی روایتیں موجود ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ مجلس عزا کا مقام سعید مہدی آئے، سعید مہدی نجف کربلا میں ہوتے تھے. کربلا میں ان کی پوری عمر گزر گئی، ایران اور عراق کے حالات خراب ہوئے تو جناب وہاں کی حکومت نے، عراق کی حکومت نے کہا بھی سب کے سب یہاں سے نکلو جاؤ. اب جس کا بچپن بھی عراق میں کربلا میں گزرا ہو، روزانہ حرم کو دیکھتا ہو، اس سے اتنی زیادہ رغبت و محبت ہو گئی حرم سے کہ جب اس نے سنا کہ جناب اب تم مجھے جانا ہی پڑے گا، تو بار بار اب یہ خود ہی انہوں نے نقل کیا کہ میں حرم میں گیا اور اتنا رویا، اتنا گریہ وزاری کی. امام کہ مولا آپ سے رخصت ہو جاؤں، زبردستی جانے مجھے، کیا کروں میں، میرا دل نہیں چاہ رہا. کہا ودا کرنا آیا ہوں، ودا کیا، خوب گریہ کیا، اس کے بعد حرم سے باہر آ گئے. اور حرم سے باہر آنے کے بعد پھر دوڑتے ہوئے حرم میں پہنچ گئے، پھر رونے لگے مولا جا رہا ہوں میں. 3-4 مرتبہ باہر آئے اور پھر اندر چلے گئے. یعنی اصل دل ہٹ نہیں رہا حرم سے، اتنی محبت. باہر آتے ہیں پھر دوڑ کے اندر چل جاتے ہیں کہ مولا جا رہا ہوں میں. شاید کوئی امید مولا کی طرف سے نظر آ جائے. جب یہ 4-5ویں بار حرم کے اندر گئے ہیں گریہ کرتے ہوئے، تو اس وقت بعد کہتے ہیں کہ میں نے خود امام کو حرم کی زری میں انہی آنکھوں سے زندہ حالت میں دیکھا. امام کو دیکھا، امام نے کہا سعید تم چلے جاؤ، مجبوری ہے، تم چلے جاؤ. میں نے تمہاری زیارتوں کو قبول کیا. کہا مولا حرم سے آپ کے دل نہیں چاہ رہا نکلنے کا، میں کیسے چھوڑ دوں. کہا نہیں سعید تم چلے جاؤ. اور جہاں جانا، اور جب تمہیں پتہ چلے کہ فلاں جگہ میری مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، تو ان مجالس میں جا کے شرکت کرنا، چونکہ وہ مجلس کا مقام ہی میرا حرم ہے. تو مجالس عزا کو اپنا حرم قرار دیا یہ ماننا. اب ائمہ نے ایسی روایت احادیث کو بیان اس لیے کیا ہے کہ امید دلائی جائے لوگوں کو، تاکہ وہ گناہوں کو کسی وقت بھی، مگر توبہ استغفار کے لیے کتنی روایتیں ہیں. پر اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے توبہ استغفار کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے، اب تم جاؤ چھٹی، جتنے چاہو گناہ کر لو، آ جاؤ توبہ استغفار کر لینا. مگر قبول نہیں کرے گا توبہ استغفار اللہ. پر اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے گناہ کر لو، نہیں. عزوں اللہ امید کا ایک دروازہ کھول رہا ہے کہ دیکھو گناہ گار ہوگے، کرو گے، لیکن میں تمہارے لیے ایک امید کا راستہ کھول رہا ہوں، یہاں آ کے توبہ کر لینا. جب آؤ گے میرا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے. بالکل اسی طرح سے ائمہ نے عزاداری کی احادیث کو بیان کیا ہے کہ میں نے دروازہ کھلا رکھا ہے. میرے ماننے والوں، میرے شیعوں، میرے چاہنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، اگر گناہ کر بھی لوگے تو میں تمہاری شفاعت کے لیے قیامت کے دن موجود ہوں گا. امید دلائی ہے. اور یہ آنسو، یہ گریہ، یہ عزاداری، یہ باعث امید ہیں. چونکہ ہمارے پاس موقع نہیں ہے ورنہ درس تو بہت طولانی ہو جاتا. اب سوال کا جواب، آیا کسی روایت میں کسی ائمہ نے، کسی معصومین نے یہ بیان کیا ہے کہ ہماری عزاداری اور گریہ کا ہدف کیا ہے؟
روایات کثیرہ کا مطالعہ کرنے کے بعد جو علماء نتیجہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان احادیث سے مراد، ہدف، مقصد فقط چند چیزیں ہیں۔ ایک کہتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ روایات کے مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ گریہ یا عزاداری، یہ ماتم، یہ سینہ زنی، یہ خود ایک ہدف ہے، خود ہدف ہے۔ یعنی خود عزاداری، خود یہ گریہ کرنا مطلوب ہے، خود یہ گریہ کرنا مطلوب ہے۔ دو چیزیں ہمارے پاس، ایک طریقیت اور ایک ہے موضوعیت۔ طریقیت یعنی کسی عمل کو انجام دینے کے بعد کسی منزل پر پہنچنا، اس منزل کو حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں طریقیت۔ روزے کو میں نے واجب کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ شاید تم متقی بن جاؤ۔ ہدف بتا دیا، متقی بننا ہے۔ روزہ طریقیت ہے تقوی کے لیے، متقی بننے کے لیے۔ ایک چیز ہوتی ہے موضوعیت کا، نہیں مجھے کسی قسم کی اہداف کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ عمل چاہیے خالص، اس کو کہتے ہیں موضوعیت۔ گریہ، عزاداری روایت کثیرہ علماء کی نظر میں یہ خود موضوعیت ہے، طریقیت نہیں ہے، موضوعیت ہے، ہدف ہے۔ کہا اگر کوئی اعتراض کرے کہ مثلا گریہ کا فائدہ کیا، امام حسین کو مگر آپ کو گریہ کا فائدہ ملے گا، فائدہ گریہ چاہتے ہیں امام حسین؟ امام حسین آپ کو گریہ چاہتے ہیں؟ کیا فائدہ ہوگا امام حسین کو آپ کے گریہ سے؟ امام ائمہ آپ کا گریہ چاہتے ہیں، کیا فائدہ ہوگا ائمہ کو؟ مگر اللہ تعالیٰ کو آپ کی نمازوں کی ضرورت ہے، آپ کی عبادتوں کی ضرورت ہے، آپ کے روزوں کی ضرورت ہے۔ آپ کے روزوں سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کی نمازوں سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے حج سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ بس ان کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ گریہ بھی اگر انہوں نے بتایا تو ہمارے اپنے فائدے کے لیے درجات ہمارے بلند ہوں گے، کہ جو گریہ کرے گا اس کو ہم اپنے ساتھ۔ اب وقت کا مسئلہ ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کے لیے روایت بحر الانوار کے اندر حضرت فاطمہ زہرا جب جنت محشر میں آئیں گی، مختصر کر رہا ہوں، جب محشر میں آئیں گی، محشر میں آنے کے بعد جو ہے وہ دروازے کے باہر کھڑی ہو جائیں گی۔ دروازے کے باہر جب کھڑی ہو جائیں گی تو پروردگار کہے گا فاطمہ جنت تو تمہارے لیے خلق کی ہے، تم جاؤ، کیونکہ سب سے پہلے داخل ہونے والی حضرت زہرا کے حوالے سے آیا ہے کہ تم جاؤ۔ کہا نہیں، حضرت فاطمہ زہرا جو ہے وہ کہ منع کر دیں گے، میں نہیں جاؤں گی۔ کہا کیوں نہیں آؤں گی؟ میں اپنے شیعوں کو لے کے جاؤں گی ساتھ۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم نے تمہاری سفارش کو، تمہاری بات کو قبول کیا، تم اپنے شیعوں کو لے جاؤ۔ تو اب یہ صدا لگائیں گے، سارے شیعہ جمع ہوں گے، شیعہ اپنے مومنین کو لے کے جنت میں، مومنین کو جنت میں، فاطمہ زہرا ابھی بھی جنت کے باہر کھڑی ہوں گی۔ کہا کہ اب کیوں نہیں جا رہی فاطمہ؟ کہا نہیں، اب میں اپنے چاہتی ہوں کہ شیعوں کے، کہ جنہوں نے میرے شیعوں کے اوپر اتنا بھی ذرہ برابر بھی احسان کیا ہے، ان کے احسان کو چاہتا ہوں یہیں پہ چکا دوں۔ اس احسان کے بدلے میں ان کو بھی جنت میں لے کے جانا چاہتی ہوں۔ ادھر سے صدا آئے گی کہ اچھا ان کو بھی لے جاؤ۔ روایت کو بھی مختصر کیا ہے میں نے وقت کی بنا پر۔ یہ عظمت ہے، عزاداری، یہ گریہ خود مطلوب چیز ہے، ہدف ہے، یہ مودت کا اظہار ہے۔ مگر دنیا کے اندر کچھ سیاسی جلسہ ہوتا ہے، کتنا لوگ پوسٹر بازی، بینر بازی، اشتہار، پیسے کا خرچہ، کھانا پینا، لالچ، کتنی ہی لالچیں آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی پہ، یہاں پہ کتنے ہوتے ہیں جلسے، پھر بھی لوگ کم۔ مجلس کا اعلان ہوتا ہے،
کتنی بڑی تعداد پہنچتی ہے خود بخود، شوق سے پہنچتی ہے، شوق سے پہنچتی ہے۔ بس یہ کیا ہے؟ اظہار محبت و اظہار مودت ہے۔ کون کس کے لیے گریہ کرتا ہے؟ مگر عزاداری کتنے سال سے ہو رہی ہے؟ 1400 سال سے، 1400 سال سے عزاداری ہو رہی ہے۔ وہی پرانی باتیں، ساری پرانی باتیں۔ 2 محرم کو امام حسین آئے، محرم 2 محرم کو امام حسین آئے، کس کو نہیں پتہ؟ ہر سال سنتے ہیں، آئے، سب کو پتہ ہے آئے۔ ادھر ذاکر کہتا ہے 2 محرم کو امام حسین کربلا میں آئے ہیں، حسین کے چاہنے والوں کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع۔ مگر یہ محبت و مودت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں حسین میں روایت ہے کہ حسین کا نام کوئی نہیں لے گا مگر جو لے گا اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکیں گے۔ یہ محبت و مودت کی علامت ہے، یہ خود آئمہ کا ہدف ہے۔ عزاداری کا انعقاد، گریہ و زاری خود مطلوب آئمہ ہے، جس کو علماء نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ اس کی بہت ساری دلائل معذرت کے ساتھ کہ میں آپ کے سامنے وقت کے لحاظ سے بیان نہیں کر سکا، کیونکہ بہت نوٹس بنا کے لے کر آیا تھا۔ بہرحال انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس کے اوپر ہم تفصیل سے بھی آپ سے گفتگو و بات کریں گے، اور مختلف دلائل، مختلف اس کے آثار اور فوائد ہیں۔ آثار اور فوائد ہدف نہیں ہیں، آثار اور فوائد وہ الگ چیز ہے۔ لکھ کے بھی لے کر آیا تھا میں نوٹس کے طور پہ کہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے آثار و فوائد کیا کیا ہیں، جو کہ موقع نہیں ملا، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ بس خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا، فائدہ یہ کہ انسان قرب الہی کا باعث بنتا ہے۔ کہ اس کا اظہار کیوں ہوتا ہے؟ اس کا اظہار اس لیے ہوتا ہے کہ وہ مودت و محبت اہل بیت اجر رسالت کو ادا کرنا ہی اس کے ذریعے سے، جو روایت کی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ پس ہدف، مطلوب گریہ اور عزاداری خود ایک ہدف ہے، اور یہ مطلوب آئمہ ہے۔ اس کو کثرت کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ اس میں سستی یا کوئی ایسا کام کہ جس میں عزاداری کے نقص کا کوئی باعث بنے، یہ جائز نہیں ہے قطعی طور پر، اور اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔